بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش میں بھی ثابت قدم رہنے والا نوجوان۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی زندگی بظاہر عام تھی، مگر اس کے دل میں ایمان کی وہ شمع روشن تھی جو تیز آندھیوں میں بھی بجھتی نہیں۔ اس کا نام حارث تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں نہ بہت سی آسائشیں تھیں نہ ہی غربت کی انتہا، مگر عزت نفس، حلال کمائی اور اللہ پر بھروسہ اس گھر کی پہچان تھی۔ حارث کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور والدہ گھر سنبھالتی تھیں۔ والدین نے اسے بچپن ہی سے سچ بولنا، امانت داری اور صبر سکھایا تھا۔ حارث پڑھائی میں ذہین تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنے والدین کے لیے سہارا بنے گا اور معاشرے میں اچھا نام کمائے گا، مگر زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک دن اچانک اس کے والد سخت بیمار پڑ گئے، دکان بند ہو گئی، آمدنی کا ذریعہ رک گیا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس آزمائش نے حارث کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتا، آنکھوں سے آنسو بہتے مگر زبان پر شکوہ نہ آتا۔ اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کام تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی جگہوں پر گیا مگر کم عمری اور تجربے کی کمی کے باعث ہر جگہ سے مایوسی ہاتھ آئی۔ آخر کار ایک تاجر نے اسے کام پر رکھ لیا۔ ابتدا میں سب ٹھیک تھا مگر کچھ دن بعد حارث نے دیکھا کہ اس تاجر کے لین دین میں دھوکہ شامل ہے۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹے وعدے اور حرام کمائی اس کا معمول تھا۔ ایک دن تاجر نے حارث کو حکم دیا کہ وہ گاہکوں سے جھوٹ بولے اور غلط حساب کرے۔ یہ حارث کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ گھر کی حالت خراب تھی، والد بستر پر تھے، ماں کی آنکھوں میں امید تھی اور یہ نوکری اس کے لیے واحد سہارا تھی۔ دل نے کہا حالات کے آگے جھک جاؤ، مگر ایمان نے آواز دی کہ حرام میں برکت نہیں۔ اس رات حارث سو نہ سکا۔ اس نے قرآن کھولا اور وہ آیت پڑھی جس کا مفہوم تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے دل کو قرار آ گیا۔ اگلے دن اس نے صاف انکار کر دیا۔ تاجر غصے میں آ گیا اور اسی وقت نوکری سے نکال دیا۔ حارث کے قدم ڈگمگائے مگر دل مطمئن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ گھر واپس آیا تو ماں نے چہرہ دیکھ کر سب سمجھ لیا۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ہم بھوکے رہ لیں گے مگر حرام نہیں کھائیں گے۔ یہ الفاظ حارث کے لیے طاقت بن گئے۔ کچھ دن اور گزرے، حالات مزید سخت ہو گئے۔ کبھی کبھی تو کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا، مگر حارث نے نماز اور دعا نہیں چھوڑی۔ وہ ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرتا۔ اسی دوران محلے کی مسجد میں ایک اعلان ہوا کہ ایک فلاحی ادارہ ایماندار نوجوانوں کو کام کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ حارث فوراً وہاں پہنچا۔ اس کی سچائی، محنت اور صاف گوئی نے سب کو متاثر کر دیا۔ اسے ایک چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی۔ حارث نے دل و جان سے کام کیا، وقت کی پابندی، دیانت اور اخلاق سے اس نے جلد ہی سب کا اعتماد حاصل کر لیا۔ چند ہی مہینوں میں اسے بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کی آمدنی بہتر ہو گئی، والد کا علاج شروع ہوا اور گھر میں پھر سے سکون لوٹ آیا۔ حارث جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس ثابت قدمی کا جو اس نے آزمائش کے وقت دکھائی تھی۔
مگر آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن ایک بااثر شخص نے حارث کو رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ ایک غلط کام میں مدد کرے۔ رقم بہت بڑی تھی۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ اس رقم سے کتنے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، مگر فوراً اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے حرام کے خلاف کھڑے ہو کر نوکری گنوائی تھی۔ اس نے نرمی مگر مضبوطی سے انکار کر دیا۔ اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اس کی کردار کشی کی گئی، اس پر الزام لگائے گئے۔ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ رات کو سجدے میں گر کر روتا اور کہتا، اے اللہ، تو سب جانتا ہے، مجھے ثابت قدم رکھ۔ وقت نے ثابت کیا کہ سچ کبھی چھپتا نہیں۔ جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی اور حارث کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ ایک دن حارث کو اسی ادارے میں اعلیٰ عہدہ دے دیا گیا۔ اب وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے قابل تھا۔ اس نے خاص طور پر نوجوانوں کو موقع دینا شروع کیا، انہیں دیانت اور صبر کی اہمیت سمجھاتا۔ وہ اکثر کہا کرتا، اصل کامیابی وہ نہیں جو آزمائش کے بغیر مل جائے، اصل کامیابی وہ ہے جو ایمان بچا کر حاصل کی جائے۔ حارث کی زندگی اس بات کی گواہ بن گئی کہ آزمائش میں ثابت قدم رہنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مشکلات وقتی ہوتی ہیں، مگر ایمان دائمی طاقت ہے۔ جو نوجوان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اندھیروں میں بھی راستہ پا لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اگر انسان سچ، صبر اور حلال کو تھامے رکھے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آزمائش میں ثابت قدمی ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔